بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور ان کے قدموں کی تعداد گن رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا چہرہ مبارک موڑ کر یہ معاملہ دیکھنا تو مسکرا کر پوچھا، اے عثمان رضی اللہ عنہ، یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے قدمہ مبارک گن رہا ہوں تاکہ میں اتنے غلام آزاد کر دوں۔ دعوت ختم ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا اور اتنے ہی غلام آزاد کیے جتنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بنے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس دعوت سے متاثر ہوئے اور گھر آ کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے اس دعوت کا ذکر کیا اور فرمایا، فاطمہ، کاش ہم بھی اس سے بہتر دعوت کر سکتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنی تو فرمایا، علی، اگر آپ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے صحابہ کو بلائیں اور میں دعوت کے لیے کچھ بنا لوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر بالکل حیران نہیں ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ دعوت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کی ہے، چونکہ یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی۔ اس لیے وہ بھاگتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے کے لیے چل پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور اللہ تعالیٰ کی حضور سجدہ ریزہ ہو گئیں اور دعا مانگنے لگیں، اے اللہ، تیری بندی فاطمہ نے تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی دعوت کی ہے۔ تیری بندی کا صرف اور صرف تجھ پر ہی بھروسہ ہے، لہٰذا اے میرے مالک اور خالق، آج تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کی لاج رکھ لے اور اس دعوت کے لیے کھانوں کا انتظام غیب عالم سے فرما۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے یہ دعا مانگنے کے بعد خالی ہانڈیوں کو چولہوں پر رکھ دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے تمام ہانڈیاں رنگ برنگوں کے کھانوں سے بھری پڑی تھیں۔ جب سرکار دو عالم اپنے اصحابہ کے ساتھ تشریف لائے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے ہانڈیوں سے ڈھکن ہٹا کر کھانا ڈالنا شروع کیا۔ اصحابہ رسول کھانے کی خوشبو سے حیران رہ گئے۔ جب اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کھانا کھایا تو کھانوں کی لذت نے مزید حیران کر دیا۔ جب اصحابہ کرام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حیران دیکھ کر فرمایا، حیران ہو رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کھانا کہاں سے آیا؟ تمام صحابہ کرام نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے یہ کھانا ہم لوگوں کے لیے جنت سے منگوا کر دعوت کی ہے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ پھر سجدہ ریاض ہو گئیں اور اس طرح دعا مانگنے لگی، اے میرے مالک، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تیرے محبوب کے ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد فرمایا۔ فاطمہ کے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ وہ غلام آزاد کرے۔ اے میرے رب، تو نے پہلے بھی میری لاج رکھی اور جنت سے کھانا بھجوا دیا، اب تیرے محبوب جتنے قدم چل کر میرے گھر آئے اتنے ہی سرکار دو عالم کے امتی جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ ادھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا دعا سے فارغ ہوئیں، ادھر جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر بارگاہ خیر اللہ نام میں حاضر ہو گئے اور بشارت سنانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہر قدم کے بدلے 1000 گناہی امت کو بخش دیا اور جہنم سے آزادی عطا کر دی۔ تب اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔